السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور وہ اتنا بخشنہار ہے، معاف کرنے والا ہے کہ اس نے انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے بے شمار مواقع مہیا کر دیے۔ ہم اپنی ایوری ڈے میں دیکھتے ہیں، روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں سیل لگی ہو لوگ وہاں جاتے ہیں، جہاں کہیں انہیں پتہ ہو کہ کم قیمت میں اچھی چیز مل رہی ہے تو وہ وہاں جا کر ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ گھر کا ہے۔ اگر کسی کو یہ خبر ملے کہ کسی جگہ اچھے گھر ہیں نہایت ہی مناسب قیمت میں، یا یوں کہیے کہ وہاں پر کچھ وقت کے لیے پلاٹنگ کے آغاز کے سلسلے میں وہاں پر سیل لگی ہے، انتہائی معقول قیمت میں اچھے گھر مل رہے ہیں، پلاٹ مل رہے ہیں، تو انسان کوشش کر کے وہاں جاتا ہے۔ لائنوں میں لگے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ہر سطح پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال جہاں پر انسان کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہو، بچے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں مفت کی چیز بانٹی جا رہی ہو۔ تو رمضان المبارک بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں احساس نہیں۔ ہم میٹیریلسٹک بن چکے ہیں، ہم مادیت پسند ہو چکے ہیں، ہم مادی فوائد کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن جہاں نیکیوں کے اکٹھا کرنے کی بات ہو، ثواب کو جمع کرنے کی بات ہو، ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رمضان ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ سوال، اور اس کا جواب لوگ اس انداز میں دیتے ہیں۔ 16 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، اتنی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، مشقت کرنی ہوتی ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ آج کا یہ ٹاپک ہے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ نصرت علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان، اور ہمارا یہ پیغام ہوا کے دوش پہ آسٹریلیا اور ایشیا کے 57 کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے، اور ناظرین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم آج اپنے معزز مہمان کا تعارف، پروفیسر ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو دینی مسائل، ان کی جو کرنٹ انٹرپریٹیشن ہے موجودہ صورتحال کے مطابق، اس کی تعبیر، وہ اس میں ماہر ہیں۔ ہم ان سے روزے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ روزہ ہمیں کیا دیتا ہے، رمضان ہمیں کیا دیتا ہے، جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی، اللہ رب العزت انسان، اس جہان، رمضان اور قرآن اور صاحب قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، سمجھ آ سکتا ہے جی، اگر انسان میں انسانیت ہو تو۔ رمضان ہمیں کیا دیتا ہے؟ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم نے بڑا ہی حقیر سمجھ کے لائٹ لے لیا اور کہا کہ اس میں پتہ نہیں کچھ ملتا ہے، نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، جی، اگر ہم اس کو ایمان کی نظر سے نہ بھی دیکھیں، دنیاوی نظر سے بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ تقریباً 120 کے لگ بھگ فوائد رکھتا ہے دنیاوی۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن ہمارے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوگا، ہم چند اہم نکات کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے، جی، اور ان کو ہم اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ چلیں آپ آخرت پہ یقین نہ رکھیں، جی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا جو ہے رزلٹ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا، جو نظر آئے گا وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا دل، دماغ اور وجود جو ہے آنکھیں وہ کام کریں، تاکہ اس طرح عادی ہو کے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا۔ شاید اسی طرح سے، جی، بالکل، چونکہ ہم دنیا کی لینگویج بولتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، جی، اور ہمارے سامنے بس سارا کچھ یہی ہے، مادہ ہے، اسی پہ محنت کرو، یہ ہے پیٹ کمانا ہے، روزی ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، یہ کریں یا وہ کریں، اللہ تو مان جائے گا، گھر والے نہیں مانتے۔ جی، ایسی بات ہے۔ جی، یہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ تقویٰ جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ یہ ہم نے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تم سے پہلوں پہ بھی فرض تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جی، کسی بھی آپ عبادت کو لے لیں، یہ صرف روزے کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو اس کے آخر میں بھی جا کے یہی بولا ہے لعلکم تتقون۔ جی، روزے میں خصوصی طور پہ یہ کہنا
یہ تقوی شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی بہت بڑی چیز کا نام ہے، وہ زمین اور آسمان کے مابین پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، متقی تو کہے، لیکن بسا اوقات ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا تقوی ہوتا کیا ہے۔ یہ اس خصوصیت کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسا ذوق اور ایسا شوق پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو انسان فالو کرنے والا بن جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے یقیناً وہ بندے کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اللہ رب العزت اس میں اتنا ڈیفنس پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے یہ مہیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بند باندھنا جانتا ہے، کیسے رکنا ہے، کیسے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینے والا اور ان سے رکنے والا۔ تو ویسے اگر دنیا کا معاملہ یہیں دیکھ لیں، تقوی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چھوڑیں جی بڑا متقی بنتا ہے اس کو چھوڑیں، میں ایسے نہیں ہوں۔ پلاٹ لینا ہو تو ڈیفنس میں لینا ہے، اور اگر کسی ہاؤسنگ سکیم میں جانا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے باہر جو ہے حفاظتی دیوار بنی ہوئی ہے، حصار ہے کہ نہیں، فصیل ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کا ریٹ بڑھتا ہے۔ تو دنیا میں انسان تو سارے بستے ہیں، لیکن مومن ایسا ہے اور مسلمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ارد گرد الحمدللہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا زبردست سیکیورٹی سسٹم موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنا یہ سارا سسٹم اللہ کو دے دیتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، امن اور سلامتی، شیطانی تدابیر، اس کے حملے اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کو الحمدللہ اسی قوت سے، اور یہ روزے سے ملتا ہے۔ اس کی ہم آگے چل کے مثالیں دیکھیں گے کہ روزہ کتنی چیزوں سے ہمیں روک رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم عام روٹین میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں کہے یہی تقوی ہے۔ تقوی ایک ایسی کیفیت جو انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات، دیے ہوئے احکامات کو فالو کرتا ہے، اور جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جاتا ہے، پھر اس میں یہ سٹیٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین چیزوں سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کا نظریہ اور فکر اور عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسلامی عبادات کی شکل میں اس کے اندر جو ہے نا وہ انفعالی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور کرنے کی جو نوعیت ہے اس میں احسان پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، مجھے کوئی واچ کر رہا ہے، مجھے دنیا دیکھ رہی ہے، تو مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری تینوں چیزیں مل کر کے جب کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کر لیں یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اسے ہم تقویٰ بولیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، روزہ اور تکبیر الہی، اس کا تعلق کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت لفظوں میں اسی پیرائے میں جب رمضان کا ذکر کیا تو آگے جا کے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ رمضان، یہ روزہ آپ کے اوپر فرضیت اس کی کیوں قرار دی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ اپنے رب کو بڑا کر کے دیں۔ اللہ تو پہلے بڑے ہیں، اللہ اکبر من کل شیء، ان سے تو کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، سب سے وہ بڑی ذات ہے۔ لیکن مسئلہ اب کیا ہے کہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے رب کو بڑا کیسے کر کے دکھائیں گے۔ ایک تو بڑا یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ ایک ہے کہ انسان اس کے رستے میں آنے والی مشکلات کو بھی سمجھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، نیچے انگارے ہیں، سینے پہ پتھر ہیں، مار دھاڑ کی دنیا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ظلم و تشدد ہے جو ان پر نہیں ہے، لیکن اس کا مزہ کب آتا ہے اور بڑا کر کے کیسے دکھایا؟ جب اذان کے لیے اوپر چڑھایا نا اور اللہ اکبر کی آواز، تو اس وقت جو مزہ آیا تھا یہ تکبیر تھی۔ ایک تو تکبیر ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بدر میں یہی رمضان ہے، اللہ کو بڑا کیا گیا، 313 اللہ تو بڑے ہیں، لیکن ہم نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑی کوئی اور پاور نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم عملی زندگی میں اللہ کو بڑا کیسے کریں گے کہ رمضان آیا ہے، ہم باقی جتنی بھی ضروریات اور لوازمات زندگی ہیں ہم اپنی زبان کے قول کو تول کے دکھائیں۔ موقع ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے کہ اس کے اندر ہم کس طریقے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میرا کام چھوٹا ہے، میرے معاملات چھوٹے ہیں، میرا آفس، میری فیکٹری، یہ ساری ان کی مصروفیات چھوٹی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اللہ نے بلایا ہے یہ ہے اللہ کو بڑا کرنے کا۔ نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، طاری ہے، سحری ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن سے نہیں بچنا، پھر اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ اس کو جس نے اسے مانا ہے اسے ریئل معنوں میں بڑا سمجھ کے اس کا حکم بھی مانا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں، اس میں شک نہیں، اور انسان کے اعمال کرنے کی بنیاد پہ یا بد اعمالی کرنے کی بنیاد پہ اس کی نہ شان بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اس کی شان تو ویسے ہی ہے جیسے اس کی ہے، لیکن انسان یہ ایکنالج کر کے، اس چیز کو تسلیم کر کے، عملی طور پر تسلیم کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہ عملی طور پر کہے، عملی طور پر ایکسیپٹ کرے، یہ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ سب سے بڑے اللہ ہیں، یہ بھی بٹھائے، اور اس کو دیکھ کے دنیا کہے کہ واقعتاً کیا یار کس کو مانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں بھی بلند ہو اس کے سبب سے۔ روزہ رکھنے سے بندے کو شکر کا ڈھنگ آ جاتا ہے کیا؟
جی یہ بھی اس کے آگے چل کے اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اچھا شکر ہمارا جو ڈھنگ ہے نا ایک جی عمومی چیز خالی کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، جی لیکن نہیں، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. ہم گھر میں کچھ لا کے دیتے ہیں تو بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اب ہم نے یہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ بھی ملے. وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جِنْسِهِ. اصول ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے جس طرح کی نعمت دی ہے ویسے اس کا حق ادا کیا جائے. اب اللہ نے زبان دی ہے، اب اللہ 2 منٹ کے لیے کہیں کہ اسے خاموش رکھو، آپ نے اس کو جو ہے نا غلط استعمال، تو ہم رکھیں، یہ اس زبان کا شکر ہے. اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی، یہ تو دیکھے گی، لیکن اگر اللہ کہیں کہ اسے دیکھو اور ہم اسے دیکھیں اور کہا جائے اس سے رکو، اس سے رکیں، یہ اس کا شکر ہے. تو روزے کے اندر آپ سر سے لے کے پاؤں تلک دیکھتے ہیں جی کہ صبح سے لے کے شام تلک انسان پریکٹیکلی یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ شکر کی وہ ایک عملی کیفیت نظر آتی ہے کہ جو ایک بندے سے مطلوب تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شکر کا یہ رنگ بھی، اور شکر کا ایک اور معنی بھی ہے جی قدردانی. جی ٹھیک ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جس نے تمہیں پچھلے 10 جہانوں میں سنبھال کے پال کے اس 11ویں جہان میں منتقل اور شفٹ کیا ہے، تم اس کے کس طرح قدردان بنتے ہو یہ روزے سے پتہ چلتا ہے. بھوک ہے، پیاس ہے، ماں کسی چیز سے روکتی ہے، میرے جسم کے لیے نقصان دہ بیماری ہے تو میں اس سے رکتا ہوں، تو کہتے ہیں جی ماں کا فرما بردار ہے، قدردان ہے. اور اللہ اگر ہمیں کسی چیز سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ہم پریکٹیکلی رک جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ انسان اللہ کا واقعتاً شکر گزار ہے اور اس کا جو ہے وہ قدردان. شکر اور یہ صبر، یہ ان میں کیا ڈیفرنس ہوگا بھلا؟ دیکھیے یہاں پر یہ سٹیجز ہیں، جی کبھی صبر بھی شکر ہے، کبھی شکر بھی صبر ہے. اچھا لیکن یہاں پر جس چیز کو ہم نے پہلے ہم ایمانیات کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، ویسے تو کسی چیز سے بھی رک جانا، باز آ جانا، رکے رہنا، لیکن اگر اس کے پیچھے ایمانیات نہیں ہیں تو وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو الشجاعۃ صبر ساعہ کسی نے کہا تھا. بہادری کیسے پہچانی جاتی ہے؟ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، آخری سیکنڈ میں جو صبر کر کے ڈٹا رہا، لگا رہا، وہ جیتے گا. جی ہاں جی، جو آخری لمحے میں دل چھوڑ بیٹھا. تو یہ لمحات کی بات ہے، زندگی کے چند لمحات ہیں، ان کے اندر حوصلے سے جو حکم مل رہا ہے کیجئے، حوصلہ رکھیے، جس سے روکا ہے مر نہیں چلے، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ انسان کو جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ کر لیا، ایک تو شکر کا عملی مظاہرہ ہو گیا، اور دوسرا اس کا جو ہے انسان نے یہ شو کر دیا کہ اللہ جو آپ چاہتے تھے میں نے وہ کر دیا الحمدللہ. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت قریب ہیں. اسلامی عمارت، اسلام کے جو پلرز ہیں، اسلام کی جو بنیادی ستون ہیں، کیا ان میں سے ایک روزہ ہے؟ جی یہ میں اسپیشلی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی جب بھی کوئی بلڈنگ بناتے ہیں جی تو اس میں بڑی نظر رکھتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی پلر گر تو نہیں گیا، ڈیمیج تو نہیں ہوا، اس کی گہری بنیادیں کھودی ہاں جاتی ہیں. گہری بنیادیں ہیں، یا کم از کم جو ہے یہاں چاہیے تھا بنا کیوں نہیں ہے، جی اس جگہ ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں بنایا گیا. جی ہمارے ہاں جو یہ سرکس ٹائپ لگتے ہیں خیمے بڑے بڑے شادی کے موقعوں پہ، اس کے سینٹر والا پلر، اس کے اوپر کتنی نظر رہتی ہے. ایک کانووکیشن تھا ہمارے جس یونیورسٹی فیصل آباد میں، جی تو وہ ہوا کے ذریعے اڑ گیا اور بڑی پریشانی ہوئی اور دکھ ہوا. تو سب نے اس کے اوپر جو ہے سیکیورٹی بیسس پہ سوچا یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اتنے لوگ. تو انسان اپنے گھر میں کسی چیز کی درار پڑے تو پورے کے پورے محکمے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، گرنے والی ہے، خطرناک ہے ایسے. تو ہماری جو اسلام کی بلڈنگ ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے پلر نہیں ہیں، کہیں روزے کا نہیں ہے، کہیں نماز کا نہیں ہے، کسی کے پاس بس اسلام کی بلڈنگ لے کے گھومتے ہیں جی ہمارے پاس ہے. کرائے کا مکان ہم نہیں لیتے اگر وہ مخدوش ہو یا ایسا، لیکن اسلام لے کر کے ہم گھوم رہے ہیں. تو اپنے پلر کو کم از کم اس رمضان میں چیک کیجئے کہ اس کا یہ تیسرا پلر جو بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کہ چوتھا جو ہے یہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو شکر کیجئے، نہیں تو فکر کیجئے، کیونکہ اس کے بغیر بلڈنگ وہ آپ کی عمارت جو ہے وہ دھڑام ہونے والی ہے اور وہ ہاں جی وہ ویلیو نہیں دے گی. جی اچھا، پلر کس سینس میں، کیا اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ 5 ستونوں کے اوپر اسلام کی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا لوڈ ان چیزوں کے اوپر رہے گا. جی تو یہ بیس میں ہے، جو یہ لوڈ برداشت کر گیا وہ اگلے بھی انشاءاللہ کرے گا. یعنی یہ بیسک ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے. ایمان تو انسان کا ایک نظریہ ہے نا، اس کے اوپر پریکٹیکلی جو ثبوت دینا ہوتا ہے اس میں اللہ نے نماز رکھی ہے. 6 چیزیں جو ایمانیات میں ہیں، اور اس کے بعد شہادت ہے، اسلام کا جو پہلا رکن ہے شہادت ہے. تو اس میں نماز جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے واقعتاً اسے مانتا بھی ہے کہ نہیں، کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. زکوٰۃ ہے کہ آپ 2.5% اپنے 100 میں سے 2.5 روپے غریب کو دینے ہیں 97 اپنے. اسی طرح یہ روزہ بھی
کہ کیا آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیری مانوں گا اور جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی ہوں، میرا تیرے اوپر بڑا بلیو ہے اور یقین ہے، اور موت تیرے اشاروں کے بغیر نہیں ہوتی، تیرا حکم نہیں ہو، میرا آخرت کے اوپر بھی یقین ہے، تقدیر پہ بھی، تو پھر یہاں پہ آ کے شو ہوتا ہے، اور یہی چیز حج میں ہے۔ اچھا رمضان یہ مہینہ آپ پلر بھی ہے ماہ رمضان، یہ روزے اسلام کی ایک بنیاد بھی ہیں، اسلام کا ایک ستون بھی ہے کہ جس پہ یہ ساری کی ساری عمارت کھڑی ہے، اور اس عمارت کی سلامتی کے لیے اچھا حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں کمی نہیں، وہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ اس سے کیا مقصود ہے؟ جی، یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہران لا ینقصان۔ ویسے ہمیں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے ہم پیکیجز ڈھونڈتے ہیں جو مکمل پیکیجز ہوں اور ان میں سہولتیں زیادہ ہوں، آسانیاں بہت ہوں، اور پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہو۔ اگر کٹوتی ہوتی ہے تو ہمیں بڑی فکر اور بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اور آپ کے محبوب یہ کہہ دیں کسی چیز میں، اور خصوصاً آپ نے اس میں بڑا کھل کے کہا ہے کہ 2 مہینے سال میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیکیج اللہ انسان کو مکمل دیتے ہیں، دن 29 ہو جائیں جی میں کوئی کمی لا ینقصان، اجر میں ان میں کمی نہیں کی جاتی، اللہ کی طرف سے جو دینا ہے وہ پورا دیا جائے گا، جو ملنا ہے وہ پورا ملے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ دونوں عید کے مہینے ہیں، شہر عید، دونوں خوشی کے مہینے ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی مہیا کرتے ہیں۔ اب کون سا ہے؟ رمضان و ذوالحجہ، ایک رمضان ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، اور ان دونوں میں ہماری غفلت ہوتی ہے۔ تو دنیاوی پیکیج لینے کے لیے تو ہم بھاگتے ہیں، بڑی دور دور تلک جاتے ہیں، رابطے کرتے ہیں اور اس کے اندر دن رات کھپا دیتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ رب العزت کا پیکیج ہے، ہم اس پروگرام کی وساطت سے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ اسے بھی دیکھیے، کسی دن چیک کیجئے، انشاءاللہ مزے کا رہے گا۔ یہ جو پیکیج ہے جس میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی ابن آدم کے اعمال کا ثواب یہ کہا گیا کہ 10 سے 700 گنا تک کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کے اخلاص کی بنیاد پہ اور بھی بڑا چڑھا کے۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ کہا گیا الا صوم، مگر اس کا اجر، اس کا ثواب تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تشریف فرما ہے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ اس بارے میں ہے کہ رمضان ہمیں کیا دیتا ہے، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مقدس، اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کو مبارک مہینہ بھی کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایک خصوصی ماحول، جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں ملنے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم ہر چیز کا ایک خاص ماحول رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کے نزول کے لیے کتنا خصوصی اہتمام فرمایا کہ ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے کھل کے آگے کے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے بھی دروازے۔ ماحول بن رہا ہے کہ سردی کے موسم میں آپ کبھی بھی جہاں آپ نے اے سی چلا رکھے ہیں ہیٹر نہیں چلائیں گے، آپ کی یہی کوشش ہوگی، اور ساتھ میں کیا ہے، جہنم کو بند کر دیا گیا تاکہ اس کی ہیٹ، دیگر پرابلمز، وہ اعتراض، سارا کچھ پورا ماحول بنانے کے بعد رحمت کے نزول کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام چیزوں کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں کہ جو اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز اور انٹرپریٹ جو آپ سے میں کروانا چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ احادیث کے تو الفاظ فتحت کے ہیں اور کچھ کے فتحت کے، فتحت اور غلقت کے ہیں۔ کیا یہ جو مصادر کا ڈیفرنس ہے، یہ جو الفاظ کا گرامیٹیکلی اس میں کوئی سٹریس ملتا ہے؟ جی، اگر آپ اس میں اس بلاغت کے اعتبار سے چلے جائیں گے اور صرف نحو اور ان کے قواعد کے اعتبار سے، تو یقیناً اس میں ایک بڑے بڑے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نکات موجود ہیں، اور اس کے اوپر اہل علم نے لکھا بھی ہے۔ تو اب اس کو جیسے آپ دروازہ نہیں کھولنے دیتے بچے کو جب ایسی چل رہا ہے، بھئی اس کو ایسے ہی بند رہنے دیں تاکہ اس کی کولنگ ضائع نہیں ہو، تو کرنے میں اور کروانے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ تو وہ سارا وہاں پہ موجود ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسا ماحول بنا کے ایک انسان کو دیا ہے، کیا انسان اس میں آنا گوارا کرنا نہیں بیٹھے گا؟ اور پھر آپ دیکھیں ہر چیز میں اللہ رب العزت برکت پہ برکت، برکت پہ برکت دیے جا رہے ہیں۔ اور پہلے آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جانے پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب، ٹھیک ہے اجر اور ثواب ہم اس کو بڑا سادہ لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ کیا ایسے نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا لائف ٹائم بجٹ لکھتے ہیں؟ جی بالکل، 120 دن کے بعد اس کا رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، اور پھر اللہ جب اس کو تقدیر میں جو کچھ اس کے لیے بنایا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لے کے خوش نصیب بنے گا یا بد نصیب بنے گا۔ لیکن سالانہ بجٹ کب لگتا ہے؟ اسی رمضان میں، اور اس کے آخری عشرے میں، لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 گنا سے بھی بڑھ کے جو مہینوں کی کمائی، آمدن، اجر، ثواب ہے، کوئی دنیا کے اندر جو ایسا بجٹ
اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بجٹ آتا ہے ساری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، جی میرے لیے کیا ہے، اساتذہ کے لیے کیا ہے، فلاں کے لیے، تاجر کے لیے، عام آدمی کے لیے، کسان کے لیے کیا ہے، تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے؟ جب آخری عشرہ آتا ہے بجٹ والا، اس کی کسی ایک طاق رات